السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، امانت اور امنا کے سلسلے میں 5 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے کے اندر ویڈیو نمبر 6 ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 2 واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے امام ابو حنیفہ کی امانت داری کا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ریشم کا ایک تھان لائی اور 100 درہم میں فروخت کرنا چاہا۔ امام صاحب نے فرمایا تم اس کی قیمت کم بتا رہی ہو۔ اس عورت نے اس کی قیمت 200 درہم کر دی۔ امام صاحب نے فرمایا اس کی قیمت اب بھی کم ہے۔ اس نے 300 کر دی۔ امام صاحب نے فرمایا قیمت اب بھی کم ہے۔ اس عورت نے کہا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تم کسی مرد کو بلا کر پوچھ لو۔ چنانچہ ایک مرد آیا اور اس نے اس تھان کی قیمت 500 درہم لگائی اور آپ نے 500 درہم میں وہ تھان خرید لیا۔ غور کیجئے، ایک عورت جو بازار کے نشیب و فراز سے، اتار چڑھاؤ سے، اپ ڈاؤن سے ناواقف ہیں، اور اس نے تھان کی قیمت بہت کم بتائی، لیکن امام صاحب نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ الدین النصیحہ کی بنا پر، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کی بنا پر اس کپڑے کو اصلی قیمت پر خریدا اور عورت کو نقصان سے بچا لیا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے سبق ہیں جو کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثوب ثمین، قیمتی کپڑا۔ جاءت امرأۃ الی ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ بثوب من الحریر لتبیعہ لہ۔ ایک عورت امام ابو حنیفہ کے پاس ریشم کا کپڑا لے کر آئی تاکہ اس کو اس کے لیے بیچے۔ ثوبن کا معنی کپڑا، اس کی جمع آتی ہے ثیابن۔ ریشم کے کپڑے لے کر آئی تاکہ اس کو بیچے۔ فقال لها کم ثمنہ قالت ثمنہ 100 درہم۔ اس نے اس کو کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو اس عورت نے کہا اس کی قیمت 100 درہم ہے۔ درہم یعنی چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ فقال کلا انہ یساوی اکثر من 100 درہم۔ تو امام صاحب نے کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ 100 درہم سے زیادہ کے برابر ہیں، یعنی 100 درہم سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ فتعجبت المرأة من هذا المشتری الذي يرفع السعر على نفسه۔ عورت نے تعجب کیا اس مشتری سے جو کہ اپنے آپ پر بھاؤ کو بڑھاتا ہے، اپنے آپ کے خلاف بھاؤ کو بڑھاتا ہے۔ اعلیٰ یہاں خلاف کے معنی میں، یعنی اس کے خلاف، یعنی گاہک جو ہوتے عام طور پر یوں کہتے ہیں کہ قیمت کم کرو، قیمت کم کرو، لیکن یہ تو بالکل الٹی بات ہے کہ جتنی قیمت بتلائی وہ کہہ رہے کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں فتعجبت المرأة من هذا المشتری الذي يرفع السعر على نفسه۔ عورت نے تعجب کیا اس مشتری سے جو کہ اپنے خلاف بھاؤ کو بڑھاتا ہے۔ رفع کا معنی یہاں پر بڑھانا، اٹھانا۔ رفع الصوت آواز کو بلند کرنا۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز کو بلند مت کرو۔ تو رفع الصوت کا معنی آواز بلند کرنا، اور رفع السعر یعنی بھاؤ کو بڑھانا، قیمت کو بڑھانا۔ سعر کا معنی قیمت، جمع اسعار۔ وَأَخَذَتْ تَزِيدُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ 100 بَعْدَ 100۔ اور وہ کپڑے کی قیمت میں بڑھانے لگی، 100 کے بعد 100، یعنی 100 بڑھانے لگی۔ حَتَّى قَالَتْ لَهُ اِذًا خُذْهُ بِأَرْبَعِ 100 درہم۔ یہاں تک کہ اس نے امام ابو حنیفہ سے کہا تو اس کو 400 درہم میں لے لے۔ فقال ان ثمنہ اکثر من ذلک۔
تو امام صاحب نے کہا بلا شبہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ فقالت اتہزؤ بی، تو اس عورت نے کہا کیا آپ میری مذاق کر رہے ہیں؟ ہزیہ یہزؤ کا معنی مذاق کرنا، اور جس کی مذاق کی جائے اس کے ساتھ با لگتا ہے، کیا آپ میری مذاق کر رہے ہیں؟ قال ہات رجلا یقدر لنا ثمنہ، اس نے کہا تو ایک آدمی کو لا جو ہمارے لیے اس کی قیمت کا اندازہ کر دے۔ یہاں قدر یقدر تقدیر کا معنی اس کا اندازہ بتائے کہ اس کپڑے کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ فذهبت واحضرت رجلا، بس وہ گئی اور ایک آدمی کو حاضر کیا۔ فقال هو ب500 درہم، تو اس آدمی نے کہا وہ 500 درہم کا ہے۔ فاشترى ابو حنیفہ بهذا الثمن، ابو حنیفہ نے اس کو خرید لیا اسی ثمن کے بدلے میں۔ فاخذت المرأة الثمن وهي راضیۃ، پس عورت نے قیمت کو لے لیا، وهي راضیۃ، اس حال میں کہ وہ خوش تھی، خوشی خوشی قیمت کو لے لیا۔ ثم انصرفت شاکرۃ لابی حنیفہ امانتہ وصدقہ، پھر وہ لوٹی شکر ادا کرتے ہوئے ابو حنیفہ کے لیے آپ کی امانت داری کا اور آپ کی سچائی کا۔ ایک بات میں بیچ میں کہہ دوں، اگر کوئی آدمی ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ آدمی اس کی شکر ادا کرنے کے لیے لفظ بولتا ہے میں آپ کا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں، حالانکہ مشکور تو وہ سامنے والا ہے جس نے احسان کیا ہے وہ، لیکن یہ جملہ ایک زبان زد ہو گیا ہے، سب لوگ یہی بولتے ہیں میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، تو مشکور کی جگہ پر کہنا چاہیے شاکر، یعنی شکر کرنے والا۔ شاکر کا معنی شکر کرنے والا، اور جس کا شکریہ ادا کیا جائے اس کو مشکور کہتے ہیں۔ تو جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہے تو کہنا یہ چاہیے میں آپ کا شاکر ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں نہیں، میں آپ کا شاکر ہوں۔ یہ غلطی بہت ہی عام ہے، اور اچھے اچھے لوگ بس یہ جملہ ہے، ایک غلطی جب کسی سے ہو جاتی ہے تو چاہے وہ کوئی ماہر بھی آدمی ہوگا، لیکن ایک زبان زد ایک چیز چڑھ جاتی ہے اور مشہور ہو جاتی ہے تو اچھے اچھے لوگ وہ غلطی کو منتقل کرتے رہتے ہیں اور اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا کہ یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ تو کہنا چاہیے میں آپ کا شاکر ہوں کہنا چاہیے، لیکن بول دیتے میں آپ کا مشکور ہوں۔ المعامرۃ، سازش، آمر یعامر معامرتن کا معنی مشورہ کرنا، اور عموماً برے مشورے کے لیے سازش کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ اس کا معنی سازش کر سکتے ہیں۔ المعامرۃ، سازش، فی ظلام اللیل جاء من کل قبیلۃ رجل قوی، رات کے اندھیرے میں ہر قبیلے میں سے ایک طاقتور آدمی آیا، یحمل سیفا قاطعا، اٹھائے ہوئے کاٹنے والی تلوار، یعنی تیز تلوار، کاٹنے والی تلوار کو اٹھائے ہوئے ہر قبیلے میں سے ایک طاقتور آدمی آیا۔ وَاجْتَمَعُوا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، اور ایک جگہ میں جمع ہو گئے۔ وَتَسَلَّلُوا حَتَّى وَصَلُوا إِلَى دَارِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَقَفُوا أَمَامَ بَابِهِ، اور وہ خفیہ طور پر پہنچے۔ تسلل یتسلل تسللا، تسلل فی الظلام یا تسلل من الزحام، تاریکی یا بھیڑ میں سے نکل جانا، اور تسلل الی خفیہ طور سے گھس آنا، راہ پا لینا، تو یہاں پر یہ راہ خفیہ طور پر جانا، راہ پانا۔ وتسللوا، اور وہ خفیہ طور پر وہ گئے یہاں تک کہ پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف۔ ووقفوا امام بابی، اور اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لقد قرروا ان یقتلوہ ویضربوہ بسیوفہم ضربۃ رجل واحد، انہوں نے طے کیا، تہیہ کیا کہ آپ کو قتل کر ڈالے اور آپ کو ان کی تلواروں کے ذریعے مارے، ایک آدمی کے مار کی طرح، مطلب ایک ساتھ ان کو مارے، ایک ساتھ حملہ کر دے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمُعَامَرَتِهِمْ وَأَمَرَهُ بِتَرْكِ مَكَّةَ وَالْهِجْرَةَ إِلَى يَثْرِبَ، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی ان کی سازش کی، یعنی ان کی سازش کا پردہ فاش کیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو سازش کر رہے تھے مار ڈالنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی وحی بھیجی، یعنی ان کو بتلا دیا۔
اور ان کو حکم کیا مکہ کو چھوڑنے کا اور یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا۔ وکانت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اموال و امانات کثیرۃ لأہل مکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اور بہت سی امانتیں مکہ والوں کی تھیں۔ فلما عزم علی الہجرت طلب من ابن عمہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان ینام فی فراشہ وان یعطی الاموال الی اصحابہ۔ پھر جب انہوں نے ہجرت کا عزم کیا، ارادہ کیا، تو اپنے چچا زاد بھائی، اپنے چچا کے لڑکے یعنی چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب سے درخواست کی کہ وہ ان کے بستر پر سو جائے، اور یہ کہ مالوں کو دے دے، مال والوں کو ادا کر دے۔ اصحابہ یعنی اصحاب المال، یعنی جو امانتیں حضور کے پاس تھی، حضرت علی سے کہا کہ ان کو سب کی امانتوں کو ادا کر دینا، اور یہ کہ مالوں کو دے دے مال والوں کو۔ فضرب لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسلوک هذا مثلا راین فی الامانہ لیقتدی بہ المسلمون من بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان کے اس سلوک کے ذریعے ایک خوشگوار مثال قائم کر دی امانت کے سلسلے میں، یعنی یہ امانت داری کا یہ واقعہ پیش کر کے ہمیں بھی ایک اللہ کے رسول نے ایک سبق دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان کے اس سلوک سے امانت کے بارے میں ایک خوشگوار، ایک اچھی مثال قائم کر دی، تاکہ اس کے اوپر لیقتدی بہ المسلمون من بعدہ، تاکہ مسلمان اس کے بعد اس کی اقتدا کرے، پیروی کرے۔ رائعون کا معنی شاندار، خوشنما، پسندیدہ، تعجب خیز۔ رع یروع روعن، شاندار معلوم ہونا، پسند آنا، حیرت میں ڈالنا۔ جیسے کہا جاتا ہے رعنی جمالہ، اس کی خوبصورتی مجھے پسند آئی، یا اس کی خوبصورتی نے مجھے حیران کر دیا۔ رعنی کلامہ، اس کا کلام مجھے پسند آیا، یا اس کے کلام نے مجھے حیران کر دیا۔ رائن کی جمع ہے رواعن، اور مؤنث کے لیے رائعاتن آتا ہے، اس کی جمع آتی ہے رواعن اور روائع۔ فلم يدفعه اذى الكفار والمشركين واجتهادهم له الى الانتقام منهم واخذ اموالهم وودائعهم۔ دفع یدفع کا معنی الہ کے صلے کے ساتھ آمادہ کرنا، کسی بات پر مجبور کرنا، یہاں پر یہی معنی ہوگا۔ فلم يدفعه اذى الكفار والمشركين واجتهادهم له، یہ واجتهادهم پڑھیں گے، دال کے اوپر پیش پڑھیں گے، یہ لم یدفع کا فاعل بن رہا ہے، یعنی اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے ید اذى الكفار والمشرکین، اور واجتهادهم تو پیش پڑھیں گے دال کے اوپر۔ بس کفار و مشرکین کی تکلیف اور ان کا ظلم کرنا، لہو اس کے لیے یعنی آپ کا، اور ان کا آپ پر ظلم کرنا، کفار و مشرکین کی تکلیف اور ان کا آپ پر ظلم کرنا، اس نے آمادہ نہیں کیا آپ کو۔ ہو کی ضمیر لوٹے گی فلم یدفعہ میں حضور کی طرف۔ کفار و مشرکین کا تکلیف پہنچانا اور ان کا ظلم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے ان کو آمادہ نہیں کیا۔ کس پر آمادہ نہیں کیا؟ الی الانتقام منہم، ان سے بدلہ لینے کی طرف، واخذ اموالہم وودائعہم، اور ان کے مال کو اور ان کی امانتوں کو لینے پر۔ یعنی یہ دشمنی اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی حضور کو، ان پر ظلم کیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے ان سے انتقام نہیں لیا، اور ان کا جو مال اور امانتیں تھیں ان کو واپس کرنے کو کہا۔ اجتہد یجتہد اجتہادن، اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، اسی سے مجتہدن مظلوم کو کہا جاتا ہے۔ اجتہدہ کا معنی کسی پر ظلم ڈانا، بہت ستانا، اور مجتہدن کا معنی مظلوم جس پر ظلم کیا جائے۔ بل رأى أن هذه الودائع أمانة في عنقه لا بد أن يردها إلى أهلها الذين ائتمنوه۔
بلکہ آپ نے مناسب سمجھا، حضور نے مناسب سمجھا کہ یہ امانتیں ان کی گردن میں امانت ہیں، یہ اموال ودیعتن کی جمع ہے ودائع۔ ودیعتن کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس کو کہا جاتا ہے ودیعتن، اس کی جمع ہے ودائع۔ بلکہ آپ نے مناسب سمجھا کہ یہ چیزیں ان کی گردن میں امانت ہیں۔ عنقن کا معنی گردن، اس کی جمع آتی ہے اعناق۔ رقبتن کا معنی بھی گردن، جس کی جمع رقابن آتی ہے، اور ایک گردن کے لیے جیدن کا لفظ بھی آتا ہے، فی جید یا حبل من مسد۔ لا بد ان یردھا الی اہلھا الذین ائتمنوا، ضروری ہے کہ اس کو وہ لوٹا دے امانت والوں کی طرف، وہ امانت والے جنہوں نے اس کو امین بنایا۔ ائتمن یأتمن اعتمانا کا معنی امین بنانا، ذمہ دار بنانا، اعتماد کرنا۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو امین بنایا یا آپ کو ذمہ دار بنایا۔ رغم انہم آذوہ وعذبوا اصحابہ، باوجود اس کے کہ انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور آپ کے صحابہ کو سزا دی، آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچائی۔ عذب یعذب تعذیباً کا معنی عذاب دینا، سزا دینا، ستانا۔ اور رغم کا معنی باوجود اس کے کہ، باوجود اس کے کہ انہوں نے اس کو تکلیف پہنچائی اور ان کے صحابہ کو عذاب دیا۔ لذالک لم یکن غریبا ان یسمى محمد بالامین، اسی لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار کا نام، امین کا نام دیا جائے۔ سما یسمی تسمیۃ کا معنی نام دینا، نام رکھنا۔ غریباً کا معنی پردیسی کو بھی کہا جاتا ہے اور قابل تعجب، تو یہاں پر یہی معنی ہوگا کہ آپ کا وصفی امانت داری کا تھا، اسی وجہ سے لم یکن غریباً، تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیا تعجب کی بات نہیں ہے؟ ان یسمى محمد بالامین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا نام دیا جائے، یعنی امین کے لقب سے یاد کیا جائے۔ یہ مجہول کا صیغہ ہے، سما یسمی سے یسمى۔ یہ تھا امانت کے سلسلے کے اندر ویڈیو نمبر 6۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر مزید کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔